باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے باطل کی شکل، باطل کا حلیہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے دل میں شیطان یہ بٹھایا ہے کہ جب تک تم ان کی طرح نہیں ہو جاؤ گے تو غالب نہیں آ سکتے۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر تم ان کی طرح ہو جاؤ گے تو تم اللہ کے دشمن ہو جاؤ گے۔ حتیٰ روایت ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں روایت ہے، اگر مسلمان غیر مسلم کا حلیہ اختیار کرے گا تو مسلمان اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ آپ ننگے پھرتے رہتے ہیں، آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں مگر شرعاً عقلاً آپ ننگے ہیں۔ آپ سوچیے، آپ کہتے ہیں لباس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں لباس سے کچھ نہیں ہوتا، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ لباس کے بغیر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر نہیں سکتے۔ شریعت یہ کہتی ہے، آپ کو دھوکہ دیا ہے شیطان نے، اور اس زمانے کے جاہل قسم کے مقتداؤں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ مجھے صاف طور کرتا ہوں، مجھے اچھا لگے برا لگے، جن کو کوئی حرج نہیں ہے دیا، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں اور ان کے دلوں میں یہود و نصارہ جڑیں پکڑ چکے ہیں، جنہیں غیر شرعی لباس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، وہ اس چیز سے اندھے ہو چکے ہیں۔ اس راستے کی ناگواریوں پر صبر تو کیا کرنا، شکر کرنا چاہیے اللہ کی، اور یہ اللہ کا انعام ہے۔ میں آپ سے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، جو چیزیں ہمیشہ اور آپ کو بری لگ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس پر نجو کے لائن کی تکالیف لاتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ جس سے اللہ نفرت کرتے ہیں ان کو اللہ راحتوں میں اور اللہ تعالیٰ ان کو مال اور اسباب میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو تعیش کے نقشے میں رکھتے ہیں۔ جن سے اللہ نفرت کرتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں ان کو تکالیف سے گزارتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں، یہ بنیادی چیز ہے صبر، جس سے ہمارا مزاج کے اندر نرمی اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ صبر کرنے سے نرمی اور صبر کرنے سے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور یہ واقعی کام ایسا ہے کہ ایک کام وسعت قلبی سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس راستے میں جو ناگواریاں پیش آئیں انہیں صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کیا تھا، کہ ساتھیوں کہاں پیش آئی، اس کو کہاں پیش آئی، اس سے ہمارے اندر استقامت بڑھے گی۔ تو میں کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے اسباب کیا ہیں۔ اس میں جو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی مدد کے لیے سب سے بنیادی اسباب ہیں، جو آپس کی اجتماعیت ہے، اور آپس کی اجتماعیت کے لیے یہ اصول ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے اترنے کے لیے سب سے بنیادی شرط اور بنیادی سبب وہ دعوت اللہ ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ اللہ کی غیب اللہ ہے، ایک دعوت اور دوسرا آپس کی اجتماعیت۔ یہ دو چیزیں ہیں، اگر یہ امت میں عام ہو جائیں تو امت کی غیب نصرت، میں کہتا ہوں کہ دورے صحابہ سے بڑھ کر نصرت ہو، دورے صحابہ سے بڑھ کر نصرت، دورے صحابہ سے بڑھ کر نصرت ہوگی، کیونکہ نصرت ذوق کے بقدر ہوگی، نصرت ذوق کے بقدر ہوگی۔ اس لیے یہ بات جاننی چاہیے اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے اترنے کا جو سب سے بنیادی سبب نہیں کہہ رہا ہوں، میں شرط کہہ رہا ہوں، بنیادی شرط وہ دعوت ہے۔ اللہ نے صاف کر دیا قرآن میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہارے مددگار ہیں اور اللہ تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں۔ اس لیے اگر غور کیا جائے سیرت میں تو غیبی نصرتیں وہ سب سے زیادہ جو نازل ہوئی ہیں وہ انفرادی دعوت پر غیبی نصرتیں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک شخص کو گزرتے ہوئے دیکھا آپ نے، ہمارے کہاں جا رہا ہے کہ میں
اپنے گھر جا رہا ہوں. فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے. اس نے کہا اس کے گواہ کون ہے؟ فرمایا اس وادی کے کنارے جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ ہے غیبی نصرت، یہ ہے غیبی مدد. وہاں سے وہ درخت چل کر آیا اور اس نے آ کر 3 مرتبہ گواہی دی بے شک آپ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. 3 مرتبہ درخت نے گواہی دی ہے. یہ غیبی نصرت اس افرائی دعوت کے ساتھ، غیبی نصرت افرائی دعوت کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان کے دین میں جب بھی کوئی رکاوٹ پیش آئی، جو کوئی مقابل آیا، اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو جو مدد کی ہے وہی دعوت اللہ کی محنت اور افراط دعوت پر کی. ورنہ زمانے میں مسلمان اپنے دین پر چلنے میں مغلوب ہے اور دین پر چلنے سے مجبور ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں معذور ہوں. ہم تو چاہتے تھے کہ دین پر چلیں مگر قانون یہ کہتا ہے، حالات یہ کہتے ہیں. ہم عرض کرتے ہیں آپ سے اس قانون کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے دعوت اللہ کے بغیر. یہ تو خدا کے قدم اگر کہتا ہوں اگر مسلمان دعوت چھوڑ دے تو مسلمان کو جھکنا پڑے گا باطل کے سامنے. اگر مسلمان دعوت چھوڑ دے گا اللہ کی قسم اس کو جھکنا پڑے گا باطل کے سامنے. اس لیے کہ قرآن حدیث کے گواہ ہیں کہ غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی ہوگی نہیں آپ کے ساتھ جب تک آپ دعوت اللہ پر مجتمع نہ ہو. یہ قرآن کا فیصلہ. آپ سمجھتے ہیں تبلیغ سے دین سیکھنے کا مدرسہ ہے وقتی. میں کہتا ہوں نہیں، اپنے دین کی طرف سے دفاع کی سب سے بڑی طاقت دعوت ہے. آپ چاہے ساری سماج طاقت جمع کر لیں، دعوت اللہ سے بڑھ کر مومن کے پاس کوئی دفاعی طاقت نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا. آپ تو سمجھ کے پڑھتے نہیں نا قرآن. آپ کے دماغ میں تو شیطان نے یہ دھوکہ اور یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ غلو ہے. آپ نے قرآن کبھی غور سے پڑھا نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا. تو قرآن شرط لگائی ہے اگر تم اللہ کے دین کی دعوت پر قائم رہو گے تو اللہ تمہیں دین پر ثابت قدم رکھیں گے. اور یہ واقعہ ہے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں روم میں، جماعت میں کام کر رہے ہیں. پتہ چلا بادشاہ کو کہ اس جماعت میں صحابی ہیں. اس نے کہا کہ ان سے کہ نصرانی ہو جائیں. اور نصرانی نہیں ہو جاؤ. نصرانی جو اپنی کی دعوت پر قائم ہوتا ہے وہ دوسرے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا. میں تو بہت آسان مثال لے کر کیا کرتا ہوں. آپ اپنے گھر میں اپنے محلے کے لوگوں کی دعوت کر لیجئے، ولیمے کی، عقیقے کی دعوت کر لیجئے. آپ کسی ایک آدمی کو، اپنے پڑوسی کو، دوست کو اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلا لیجئے. اگر اس وقت کوئی اور آ جائے آپ کے پاس، آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہے کہ آپ میرے گھر دعوت کے لیے چلیں تو آپ میرے گھر مہمان آئے ہو، میں نہیں آ سکتا. ایسا ہی ہے نا، میں نہیں آ سکتا جناب، میرے گھر مہمان آیا ہوا ہے، میں نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے آپ سوچیں تو صحیح. اگر آپ کھانے کی دعوت پر ایک دن ایک فرد کو اپنے یہاں بلا لیں، آپ اس دن کسی اور کی دعوت قبول نہیں کر سکتے. جو اپنے دین کی دعوت پر امت کو بلائے گا بھلا وہ کسی دوسرے کا دین قبول کر سکتا ہے؟ آپ سوچیں. مسلمان اس بات کو بھول چکا ہے اجتماعی طور پر کہ دعوت کوئی فرض نہیں ہے. اور میں آپ سے خدا کی قسم 100 بار قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مسلمان اپنے دین کی دعوت کے بغیر اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتا. یہ داعی بن کر رہے گا یا مدعو بن کر رہے گا، یا حق کا داعی بن کر رہے گا یا باطل کا مدعو بن کر رہے گا. اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں. جب باطل مقابل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ باطل کے مقابل آ جاتے ہیں صرف دعوت کی شرط پر کہ آپ ہٹ جائیے، ان سے ہم نہیں جائیں. کی بات ہے، آپ پڑھیے نا قرآن میں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کس کے لیے فرمایا؟ یہ آپ کی عبادت کی، یا آپ کی عبادت کا مذاق نہیں بنا رہے تھے.
یہ آپ کی دعوت کو مذاق بنا رہے تھے. فرمایا نہ کبھی نہ کر مستعزین، ہم ان سے آپ ہٹ جائیے، ہم ان سے نمٹیں گے. اور یہ آپ قرآن. تو میرے دوستوں عزیزوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ مومن کے پاس دعوت سے بڑھ کر کوئی دفاعی طاقت نہیں، کیونکہ اس پر غیبی طاقت، اس پر غیبی مدد آتی ہے. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، میں بدی نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا کہ میں آپ کو آدھا ملک دیتا ہوں، آپ آدھا ملک دیتے. ایک آدمی کو آدھا ملک دیا جائے، اسے معلوم ہے نا کہ یہ صحابی ہے. اگر یہ پھسل جائے نعوذ باللہ، اگر یہ ہماری بات مان لیں تو یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا مجموعہ ہے، اور ان کے ساتھ ان کے پاس فوج ہوگی، رعایا ہوگی، ان کے پاس زمین ہوگی، ان کے پاس آدھا خزانہ ہوگا ہمارا. کہیں گے مسلمان ٹھیک ہے جی، یہ اگر آپ کی طرف ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، مسلمان کے بڑے مسائل ہیں، سب حل ہو جائیں گے. جی ہم سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. فرمایا تیری آدھی بادشاہ، تیری پوری بادشاہت مل جائے، سارے کی بادشاہت بھی مل جائیں، میں پلک جھپکنے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ اللہ کہلواتے ہیں. جن کی زبانیں دعوت پر استعمال ہوتی ہیں، ان کی زبانیں اس طرح جواب دینے کے لیے، ان کی زبانیں اس طرح جواب دینے والی ہوتی ہیں. ابن عامر نے بادشاہ سے کیسے بات کی ہے، کیسے بات کی؟ اسی سے غلام سے کی جاتی کہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، وہ رعب قیامت تک کے لیے دو چیزوں میں رکھا ہوا ہے. ایک اتباع سنت میں، دوسرے دعوت میں. قیامت تک وہ رعب باقی ہے. 1 مہینے کی مسافت تک آپ کا رعب جاتا تھا، وہ تو آپ کے اخلاق تھے کہ لوگ قریب آ جاتے تھے، ورنہ آپ کا رعب 1 مہینے کی مسافت تک تھا، کوئی قریب نہیں آتا تھا. لیکن آپ کا رعب ایک مہینے کی مسافت. یہ رعب تھا غیبی، جس سے صحابہ کرام بادشاہوں سے ایسے بات کرتے تھے جیسے کہ غلام بھی کی جاتی. ابن عامر سے کہا تھا بادشاہ کے آدمیوں نے، آپ اندر اپنا سواری نہیں لے جا سکتے، اسے باہر باندھیے، میرے سے بات نہیں، ہم اپنی سواری پر بیٹھ کے جائیں گے بادشاہ کے تخت تک. بادشاہ کہا جی مانتے نہیں، کہا نہیں تو آپ کہیے ہم آپ کو پیغام بادشاہ کو پہنچا دیں گے. تو میں نہیں، ہم ترجمان سے بات نہیں، ہم خود بات کریں گے جا کے بادشاہ. جو مطالبہ ان کا ہوتا تھا بادشاہ کہتے اپنے آدمیوں سے کہ ہاں جو کہہ رہا ہے وہ کرو، جو کہہ رہا ہے وہ کرو. کیا بات ہے نا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ادھر سے ان کے دل پر رعب ڈالا ہوا ہے، ان کو معروف کیا ہوا ہے ان صحابی کی بات سے. یہ غیبی نظام ہے. تخت پر بیٹھ کر بات کی بادشاہ. تو میں آج کہنا چاہتا ہوں، اس زمانے کے لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں. وہ سمجھتے ہیں پھرنا ضروری نہیں ہے، کسی بھی ذریعے پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. آپ غور کیجیے، آپ غور کیجیے. خروج و نفر جو دعوت کا قیام تھا، اس زمانے کے لوگ بے عقل ہیں، وہ سمجھتے ہیں اور بھی ذرائع بات کے پہنچانے کے. میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کوئی ذریعہ بات کے پہنچانے کا مؤثر نہیں ہوگا جب تک آپ خود جا کر بات نہیں پہنچائیں گے. اس لیے کہ تذکیر میں نفع ہے، اور تذکیر صرف آدمی کے خود کرنے کا کام ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تذکیر تحریر سے نہیں ہوتی، تذکیر دعوت سے ہوتی. دعوت قلم سے نہیں ہوتی، دعوت قدم سے ہوتی. آپ خود جا کر دعوت دیں گے تو تذکیر ہوگی. ذکر کا امر ہے مومن کے لیے، اور ذکر کا امر ہے نبی کے لیے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں. تذکیر کا نفع جب ہے. اور اسلام حجت تحریر سے نہیں ہوتا، اسلام حجت خود جا کر دعوت دینے سے ہوتا ہے. یعنی ذمہ داری پوری ہوتی ہے خود جا کر دعوت دینے سے. آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعوت دی. جماعت بنائی صحابہ کی، جماعت گئی، خط دیا بطور ثبوت کے، جماعت کو بھیجا ہے دعوت دینے کے لیے. خط بھیجا بطور ثبوت کے کہ ہمارا خط ہے، ہمارے آدمی. پھر بادشاہوں کے لیے لکھا ہے خط، وہ بھی گئے خط لے کر. بادشاہ نے خط پھاڑ دیا.
کام پورا ہو گیا ہمارا. یہ وہاں سے نکلے, بادشاہ نے تو تلاش کرائی, نہیں ملے. آگے اسلم سے آپ کا خط پھاڑ دیا, تو میں خط نہیں پھاڑا, میں ملک پھاڑ لیا. روایت میں ہے وہاں سے اس نے غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے, آپ گرفتار کرنے کے لیے 2 آدمی کو بھیجا کہ جاؤ 2 فوجی جائیں, نعوذ باللہ ان کو جیسا کر کے لائے. وہاں یہ 2 فوجی پہنچے, آپ سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے, دیکھو مہمان آئے ہیں, ان کا اکرام کرنا. میں آپ سے کیا عرض کروں. سوال اس بات کا ہے کہ اگر میری اور آپ کی ذہنیت بھی وہ ہے جو ہمارے دشمن کی ہے, پھر تو باطل کا مقابلہ باطل سے ہے. پھر تو نہ ادھر حق ہے نہ ادھر حق ہے, نہ ادھر ہدایت ہے نہ ادھر ہدایت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, میری بات توجہ چاہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی اخلاق اور آپ کے کا مزاج یہ تھا کہ آنے والا کس ارادے سے آ رہا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں. ہمیں اس سے مطلب ہے کہ اس آنے والے سے ہم کیا چاہتے ہیں, یہ ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. وہ آ رہا ہے گرفتار کرنے کے لیے. آپ کو اللہ نے وہی سے بتا دیا, فرمایا جب کوئی آئے ہیں ان کو آرام کراؤ, صبح پیش کرنا ہمارے سامنے. ڈاکو یعنی فوجی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ چاہیے دونوں کو قتل کر دیتے ہیں. اس آنے والے فوجی کو اس کی قوم, اس کے ملک کے لیے داعی بنا کر بھیجنا ہمارے ذمہ ہے. اور یہ آیا ہے ہمارے قتل کے ارادے سے, ہمیں ابن وہب اس کو داعی بنا کر مکے بھیجنا ہے. اگر آپ کی ذہنیت اپنے مخالف کی ذہنیت کے مطابق ہے تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں بچتا ہوگا. آپ کو تو اپنے نفس پر جبر کر کے, اپنے نفس کو دبا کر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میرے قتل کے ارادے سے جو آدمی آ رہا ہے مجھے اس پر احسان کرنا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان نشر و اشاعت سے اور ان باتوں سے اسلام مل جائے گا؟ نہیں. میں سب بات کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق جن سے اسلام پھیلا ہے وہ مسلمانوں کو بتکلف اختیار کرنا ہوگا. اس لیے کہ اسلام بھی پھیلا ہے, احسان سے پھیلا ہے. اسلام احسان سے پھیلا ہے, تلوار سے نہیں. تو آپ کا خیال غلط ہے. اسلام نہ تلوار سے نہ تقریب سے, اسلام پھیلا ہے احسان سے. اسلام پھیلا ہے احسان سے پھیلا ہے اسلام, تلوار سے نہیں. تلوار تو کسی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے, ورنہ اصل احسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی علامت ہے احسان. نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے احسان. کہ نبی ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سے اخلاق. مشہور واقعہ ہے, تو جانتے ہیں. تو میں عرض کروں گا, ادھر یہ 2 فوجی آئے جیسا کرنے کے لیے آپ کو, اور میں نے ان کو آرام کرا, خوب اکرام کیا ان کا. صحابہ نے رات کو آرام کرایا, وہ پیش کر گیا آپ کے سامنے. ہاں بھائی کیسے آنا ہوا, کیا بات, یہ جی ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. بڑا کس طرح بادشاہ نے حکم دیا ہے یمن کی گورنر بازان کو, اس نے ہمیں بھیجا آپ کو لے جانے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ مجھے کس کے پاس لے جاؤ گے, کہ آپ کو لے جائیں گے گرفتار کر کے بڑے بادشاہ کے پاس, کسرا کے پاس. فرمایا اسی رات میں میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کسرا کو قتل کر دیا. ہے اچھا بات تقول, آپ کیا بول رہے ہیں؟
آپ تو سمجھ کر کہہ رہے کیا کہہ رہے؟ میں یہاں میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں میرے آقا اللہ نے اسی رات میں جس رات میں تم میرے پاس آئے ہو، اسی رات میں میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کی طرح کو قبر کیا۔ ان میں ایک آدمی بڑا سمجھدار تھا، جد جمیرہ، اس نے فوراً تیر نکالا اپنی سرگرد سے اور تلوار کی میان پر لکھا، یہ تاریخ یا وقت، یہ کہتے ہیں کہ کسرا قتل ہو گیا۔ ایک رات میں 1 مہینے کی مسافت سے خبر کیسے پہنچ گئی؟ 15 دن کی مسافت کم سے کم ہے، تیز گھوڑا دوڑایا جائے تو شاید 15 دن لگیں، 8 دن لگیں۔ یہ کہہ رہے آج کے رات میں قتل ہوا ہے، کہاں سے خبر آئی اس کے بعد؟ اس نے آدمی دوڑایا، خبر آئی کہ ہاں جس رات آپ نے فرمایا ہے اسی رات میں شیروے جو پرویز کا بیٹا تھا کسرا کا، اپنے باپ کو اس نے قتل کر دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا تعصب ہے، آپ میں ہم سے کیا دشمنی ہے، یہ کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں اس سارے تعصب کا اور اس ساری عداوتوں کا اور سارے مقابلوں کا اور ساری عصبیت کا اللہ کی قسم صرف ایک علاج ہے، احسان، ایک علاج ہے احسان۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر مسلمان اقوام باطلہ پر احسان پر آ جائے، احسان پر آ جائے تو ان کا دین محفوظ ہو جائے گا اور ان کے ہدایت کا راستہ کھل جائے گا۔ اور اگر خدا نہ کرے مسلمان دعوت کو چھوڑ کر اور احسان بجائے احسان کرنے کے کسی کا احسان مند ہو گیا تو مجھے ارتداد کا اندیشہ ہے۔ احسان کرنا اس کا کام تھا، انتقام ہے اس کا کام نہیں تھا۔ یہ احسان سے غالب آیا تھا سب پر۔ آپ غور کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر دینے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، زہر کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، لیکن آپ کو زہر دیا، صحابہ نے کیسے پکڑے، فرمایا چھوڑو، جب اللہ نے مجھے بتا دیا مجھے کہ اس میں زہر ہے تو مجھے کیا پکڑنے کی اس کو۔ عمیر بن وہب مکے کے شیاطین میں سے ایک بڑا شیطان، مکہ مکرمہ میں حتیم میں بیٹھ کر مشورہ کیا مشرکین کے ساتھ اور بڑی رازداری سے یہ فیصلہ ہوا کہ تم جاؤ تلوار لے کر اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آئے۔ یہاں سے آدمی طے کر کے گیا اور طے ہو گیا، دیکھو کسی کو نہیں بتانا، بالکل ہم 6 آدمی کے علاوہ کسی کو بتانا چلے، اور تم جاؤ یہ کام جگہ پہ جاتا ہوں، ابھی خوشخبری آ جائے گی تمہارے پاس۔ وہاں پہنچے، عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عمیر آیا ہے، عمیر آیا ہے۔ اور تمہارا دیکھا کہ تلوار گلے میں لٹکی ہوئی ہے، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے اس کی، عمر سمجھ گئے اس کے ارادہ اچھا نہیں ہے، اس کا گریبان پکڑ لیا تلوار کے ساتھ عمر نے۔ فرمایا صحابہ سے سب جا کے بیٹھ جائے اللہ کے نبی کے پاس، یہ قریب نہ بیٹھے، اس کا ہاتھ نہ پہنچا۔ سب صحابہ جا کے پاس بیٹھ گئے، اس کے لیے جگہ نہیں چھوڑی قریب بیٹھنے کے لیے۔ سامنے جگہ آپ نے حضرت عمر اس کے گریبان پکڑے ہوئے کھڑے، میں عمر چھوڑو اس کو، عمیر کو، عمیر آؤ ہمارے پاس، آؤ یہاں کیسے آ رہا ہے؟ تو میں صحابہ پیچھے ہٹو جگہ کرو اس کے لیے، ہمارے پاس بٹھاؤ اس کو۔ جو آدمی آپ پر حملہ کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے غلام سے تلوار تیز کرا کر ارادہ کر کے آیا ہے، آپ کہہ رہے آپ آؤ یہاں بیٹھو میرے پاس، کیسے آنا ہوا، سناؤ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے بڑی محبت سے اور بڑی، آپ چاہتے بھائی خدا کرا دیں اس کو، کیا بات ہے، میں آؤ بیٹھو، کیسے آنا ہوا کہ جی میں تمہیں بھائی کو لینا آیا ہوں۔ تو میں عمیر سچی بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اجی کہتا ہوں بھائی کو لینا آیا ہوں۔ تو میں عمیر وہاں حتیم میں بیٹھ کے تم شاہ جی نے کیا مشورہ کیا تھا؟ عمیر نے کہا اشہد ان رسول اللہ، نے کہا بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں ابھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
آج سے پہلے کی جتنی وحی ہم نے آپ کی جھٹلائی ہیں میں ساری وحی پر ایمان لاتا ہوں. آج اس راز کا میرے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھا. میں ابھی سیدھا پہنچا ہوں یہاں, میں علاوہ کوئی مکے سے آیا نہیں جو آپ کو یہ خبر دیتا. آپ کو اللہ نے بتایا ہے, میں اس اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جس نے آپ کو خبر دی ہے, اور آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. سوال اس کا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا جب ہوتا ہے جب نبی کے دل میں, اور واقعی یہ سب کا مزاج تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارس نے قتل کرانے کے لیے ایک نصرانی کو رشوت دے کر کہا کہ جاؤ, جب تک یہ عمر زندہ ہے ہماری حکومت چل نہیں سکتی. اللہ اکبر. ایک 12 پیون کے کپڑا پہننے والے آدمی کا رعب کہ فارس اتنی دور بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ جب تک عمر زندہ ہے ہماری حکومت نہیں چل سکتی. آپ سوچیے نہیں, آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم ان کی طرح بن جائیں ہمارے مسائل نہیں ہوں گے. آپ تو باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے باطل کی شکل, باطل کا حلیہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. آپ کے دل شیطان نے یہ بٹھایا ہے کہ جب تک تم ان کی طرح نہیں ہو جاؤ تم تو غالب نہیں آ سکتے. اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر تم ان کی طرح ہو جاؤ گے تو تم اللہ کے دشمن ہو جاؤ گے. حتی روایت ہے, میں جو عرض کر رہا ہوں روایت. اگر مسلمان غیر مسلم کا حلیہ اختیار کرے گا تو مسلمان اللہ کا دشمن ہو جائے گا. آپ ننگے پھرتے رہتے, آپ کو پرواہ نہیں ہے. آپ سویرا کپڑے پہنے ہوئے ہیں مگر شرعاً عقلاً آپ ننگے ہیں. آپ سوچیے, آپ کہتے ہیں لباس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں لباس سے کچھ نہیں ہوتا. اور شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ لباس کے بغیر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر نہیں سکتے. شریعت یہ کہتی ہے. آپ کو دھوکہ دیا ہے شیطان نے, اور اس زمانے کے جاہل قسم کے مقتداؤں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے. مجھے صاف ضرورت کرتا ہوں, مجھے اچھا لگے برا لگے, جن کو کوئی حرج نہیں ہے دیا. ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں اور ان کے دلوں میں یہود و نصارہ جڑیں پکڑ چکے ہیں. جنہیں غیر شرعی لباس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا وہ اس چیز سے اندھے ہو چکے ہیں. سب بات اس کو تو میں کچھ کہہ رہا ہوں. میرے بزرگ تو رعب تھا سنت کا. میں تو صاف تو بیان کرتا ہوں, سب سے کہتا ہوں, جو قوم اپنے حلیے پر مجتمع نہیں ہے وہ قوم مردہ قوم ہے, چاہے مسلمان کیوں نہ ہو. اور جو قوم حلیے پر مجتمع ہے وہ قوم زندہ ہے, چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو. سب کی پکی بات ہے. آپ نے اپنی ذلت کا اور اپنی تباہی کا سامان خود کیا ہوا ہے. سب بات. چنانچہ باری حضرت عمر سے اتنا فائد تھا, اس نے ایک نصرانی تیار کیا کہ جاؤ جا گئے عمر کو قتل کر. رشوت بھی بہت بھاری ہو گیا. روایت میں آتا ہے کہ جا کر اسے تحقیق کی کہ عمر کہاں رہتے ہیں, کہاں کیا سیکورٹی ہے ان کی. نہ کوئی سیکورٹی ہے, نہ کوئی محل ہے, نہ کچھ ہے. کام کرتے کرتے جب تھک جاتے عمر رضی اللہ تعالیٰ تو ایک درخت کے نیچے زمین پر لیٹ کر سو جایا کرتے. یہ تھا مودی. درخت کے نیچے بتی پر سونے والے کا اتنا رعب تھا کہ فارس یہ کہتا ہے وہاں بیٹھ کر کہ اس آدمی کو ہوتے ہوئے ہماری حکومت نہیں چل سکتی. چنانچہ اس نے دیکھا 2-4 بار کہ یہ دوپہر کو یہاں دیکھتے ہیں درخت کے نیچے. وہ پہلے سے نیزہ لے کر تیار کر کے چھت اوپر جو ہے اس میں درخت میں چھپ کر بیٹھ گیا. عمر آئے اپنے معمول کے مطابق تھکے ہوئے تھے, بیٹھے لیٹ کے سو گئے. تو اسے اچھا موقع ملا. یہ میں نیزہ لے کر اس نے درخت سے اترنے کا ارادہ ہی کیا تھا. اتنے میں ایک بڑا خطرناک خوفناک شیر وہ آ کر بیٹھا عمر کے تلووں کی طرف, پیروں کی طرف, اور اس نے اپنی زبان سے حضرت عمر کے تلوے کو چاٹنا شروع کیا.
وہی بات ہے کہ جب تلوے کی مالش ہو گئی تو نیند اور گہری آئی. نصرانی دیکھ رہا تھا کہ عمر سو رہے ہیں اور یہ شیر ان کے پیر چاٹ رہا ہے اور پیر کی مالش کر رہا ہے, کیونکہ ہاتھ سے کر نہیں سکتا, تو پنجے ہوتے ہیں. اسے اپنی زبان سے عمر کے تلوے کی مالش. اس نصرانی نے یہ کہا کہ جو آدمی عدل و انصاف قائم کرے گا دنیا میں, اللہ اس کی ایسے ہی مدد کرنے والا ہے. یہ بیٹھا رہا, کانپتا رہا اس شیر کو دیکھ کر, بس کی آنکھ کھلی, عظمت جا کے اس کے بیٹے کچھ دیر شیر وہاں بیٹھا عظمت کے پاس, پھر چلا گیا. جب وہ شیر چلا گیا, یہ آدمی پر سے اترا, عظمت کے سارا قصہ سنایا, معافی مانگی, عظمت کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. بات کر رہا ہوں کہ یہ سب کہانیاں بن گئی ہیں. اب یہ کہ تبلیغ اور دعوت اور نفر کو لوگوں نے دین سیکھنے کا مدرسہ سمجھا ہے, اس لیے نکلنے کا اہمیت نہیں دیتے. میں تو صاف صاف کہتا ہوں, اس کی بات نقل کرتا ہوں, ابھی تو کچھ نہیں آتا, مسئلہ کا مسئلہ پڑھاتا ہوں تو پتہ چلے گا کہ نفر کی کیا اہمیت ہے. اس لیے ہے نفر, اس خروج کا کوئی بدل نہیں ہے, اس خروج کا کوئی بدل نہیں ہے. اگر آپ بدل لائیں گے تو آپ اس فریضے کو ضائع کر دیں گے. دعوت جس طرح نماز کے ادا کرنے کے لیے جسم کا کوئی متبادل نہیں ہے, اس طرح دعوت اللہ کے لیے نقل و حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے. آپ بدن کو استعمال کریں گے تو دعوت کا فریضہ ادا ہوگا. اگر آپ بدن استعمال نہیں کرتے ہیں دعوت کے لیے تو آپ نے فریضہ دعوت ادا نہیں کیا. جو کام قلم سے کرنے کا ہے وہ تو قلم سے نہیں ہو سکتا نا. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ غیبی نصرتیں اس طرح نازل ہوتی ہیں. اس لیے میرے بزرگ دوستوں یہ بات ذہن اتار لو کہ خروج اور نفر یہ اس کام کا قوام ہے. اس کے بغیر کوئی دعوت نہیں ہے. کوئی شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا ہے کام کرنے والوں کے دلوں میں کہ پھرنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن کا, حدیث کا, اقوال صحابہ کا سری انکار کرنا ہے. سری انکار کرنا ہے. یہ وسوسہ ہے شیطان کا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی نماز سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ گناہ سے باز نہیں آتے, تو کیا آپ نماز چھوڑ دیں گے کہ اس نماز سے, میری نماز سے میرے منکرات تو ختم ہوئی نہیں اور میں تو برائی سے باز آیا نہیں. نماز تو کا تو یہ حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی منکر سے باز آ جائے تو پھر نماز چھوڑ دینی چاہیے, کیونکہ فائدہ نہیں ہو رہا نا. تو ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں, جب مجھے نماز سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ سوچو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے بولو کہ آپ کوئی ہاں نامی جواب دے. جس طرح نماز اللہ کا فریضہ ہے اور بندہ اسے مامور ہے, اس سے حاجت پوری ہو یا نہ ہو. بے شک یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اگر میری نماز میں منکر سے نہیں روک رہی ہے تو مجھے اپنی نماز میں کمی دیکھنی چاہیے کہ مجھ سے کیا کمی ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ نماز میں کمی ہے میری, یہ نہیں کہ نماز کا اثر نہیں ہے, نماز پڑھ لینی چاہیے, نہیں, مجھے اپنی کمی دیکھنی چاہیے کہ مجھے نماز میں کیا کمی ہو رہی ہے. ایسے ہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت اللہ میں یہ امت اور نفر میں یہ امت معمور ہے. اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ سے کوئی بے وصولی ہو رہی ہوگی, لیکن آپ راستہ ہی چھوڑ دیں کہ پھر سے کوئی فائدہ نہیں. تو آپ مجھے بتائیے کیا نماز چھوڑ دیں گے کہ مجھے نماز سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ جس طرح بندہ عبادت میں معمور ہے اس طرح اللہ کے راستے کے نفر میں بندہ معمور ہے. انفروا اذا استنفرتم فانفروا, حدیث بھی ہے, قرآن بھی ہے, دونوں میں نکلنے کا امر ہے. دونوں میں نکلنے کا امر ہے. ہم تو اس عمل کو نہیں کرتے, ہم تو اس عمل کو ایسے نہیں کرتے کہ اللہ کا حکم ہے نکلو. دعوت اللہ کا جو امر ہے یہ نفر کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما, نہیں نکلو گے اللہ عذاب دیں گے اور تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. الا تنفروا کے ساتھ الا تنصروا, یعنی نفر کے بغیر تم مدد نہیں کر سکتے. نبی کی جو مدد ہوگی اور دین کی جو نصرت ہوگی وہ نفر پہ ہوگی. اس لیے
قرآن میں آیتوں میں اس پر غور کرنا چاہیے سب کو کہ قرآن نے جو نفر کا حکم دیا ہے آیا وہ صرف قتال کے موقع پر دیا ہے یا نفر مستقل ہے قتال عارض ہے؟ یہ میری بات ہے. نفر مستقل ہے قتال عارض ہے. جو مستقل کا عمل ہے وہ عارض پر محفوظ ہو نہیں سکتا. سوچیے آپ کتنے موقع ہیں قرآن میں حدیث میں بے شمار کہ جہاں قتال کا کوئی شبہ بھی نہیں ہے وہاں نفر میں تاخیر ہونے پر عذاب کی وعیدیں پڑی. آپ قرآن نے ہلاکت کی دھمکی دی ہے کہ اگر نہیں نکلو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اس آیت میں نہ اس سے زکات مراد ہے کہ زکات نہیں دو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے, نہ اس سے نفس زکات مراد ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو ہلاکت میں ڈال دو گے اپنے آپ کو, نہ اس سے مدینے میں رہ کر بیواں یتیموں مسکینوں پریشان لوگوں پر مال خرچ کرنے سے انکار کیا تھا انہوں نے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں. یہاں اس بات پر غور کرنے کی سب کو ضرورت ہے کہ یہاں انفاق کا جو حکم آیا ہے وہ اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنے کا آیا ہے, کیونکہ صحابہ نے یہ طے کیا تھا کہ ہم کچھ عرصہ مدینے میں منورہ میں رہیں گے کیونکہ اسلام پھیل چکا ہے, مسلمانوں کی تعداد خوب ہو گئی ہے اور اب تک ہم پھرتے رہے تقاضوں پر, اب کچھ اپنے کاروبار دیکھ لیں, کچھ دکانیں بند پڑی ہیں وہ دیکھ لیں, کچھ زمینیں سوکھ گئی ہیں ذرا ان کی دیکھ بھال کر لیں, کچھ گھریلو تقاضے پورے کر لیں. 6 مہینے ہم مدینے میں رہیں گے مقامی کام کے ساتھ, باہر نہیں نکلیں گے. یہ انصار نے مشورہ کیا تھا. ان کے اس مشورے پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو ورنہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. آج بلا کے پوچھا کیا تم نے کیا مشورہ کیا ہے؟ انصار نے کہا رسول اللہ ہم نے کچھ دن مدینے میں رہنے کا مشورہ کیا تھا کہ اب تک تو ہم پھرتے رہے تقاضوں پر, اب کیونکہ اسلام بھیج چکا ہے, مسلمان کی تعداد کافی ہو گئی ہے, اسلام کو عزت اور قوت حاصل ہو گئی ہے. اگر آپ غور کریں نا, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے لیے نہیں مدینے کو خالی کر رہے تھے, زکات روکنے والوں کے لیے مدینے کو خالی کر رہے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ اقامت دین ہے. اقامت دین یہ کہنا کہ صرف کفار سے قتال کے لیے نکلنے میں تاخیر پر وعید ہے, یہ خیال بالکل غلط خیال ہے آپ کا. کسی نے امت کی نقل حرکت کو روکا ہے یہ کہہ کر کہ نکلنے کی اہمیت تو قتال کی وجہ سے تھی, ایسا نہیں. آپ غور کیجیے نا, پڑھیے حدیث, توجہ دیجیے اس طرف. اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو جمع کرو بیت المقدس میں اور آپ 5 باتوں نے پہنچا. اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں کسی کو, نماز قائم کریں, زکات ادا کریں, رمضان کے روزے رکھیں, اللہ کا ذکر کریں. یہ 5 باتیں آپ نے پہنچا. ان 5 باتوں کے پہنچانے میں صرف اتنی بات تھی کہ مسجد میں جمع کر کے آپ انہیں بنی اسرائیل کو یہ بات پہنچا دیں. نہ کوئی قتال کا حکم ہے, نہ کوئی وہ کافروں سے مقابلہ ہے, کچھ نہیں. لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے انہیں یہ فرائض بتانے ہیں. یحییٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یحییٰ سے کہ یحییٰ اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا اگر تم نہیں جا رہے ہو تو میں چلا جاتا ہوں. ایسا نہ ہو, انہیں اندیشہ تھا اس بات کا کہ کہیں اس کام میں تاخیر نہ ہو جائے. یحییٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ ہرگز تم مت جانا, اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو اللہ مجھے زمین میں دھسا دیں گے, اللہ مجھے عذاب دیں گے. آپ پڑھیے گا لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے اتنا پیغام پہنچانے میں اگر دیر ہو رہی ہے اور متبادل پیش کرا اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کرے آپ بھی جا کے میں جاتا ہوں, چلو آپ چلے جاؤ. جماعت میں جانا نا بھائی میں زیارت سے رہ جاؤں. تمہاری زیارت ہے, زراعت ہے, کہہ سکتے ہو بھائی میں تو دکان میں نہیں جاؤں گا, اپنی چلے جاؤ. تیرا کمانا الگ ہے, میرا کمانا الگ ہے, تیرا کام الگ, میرا کام الگ.
ہر آدمی تجارت کو اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے، اپنا ذاتی فرض سمجھتا ہے کہ میرے ذمہ ہے، میرے دوست۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ کے رسول کا غصہ ہے ان لوگوں پر جو اللہ دعوت کی اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کریں۔ اللہ کے رسول پر غصہ ہے۔ آپ پڑھیے قرآن، آپ پڑھیے حدیثیں، آپ پڑھیے صحابہ کا واقعات، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا غصہ ان لوگوں پر ہے جو دعوت اللہ کے لیے نکلنے میں تاخیر کریں۔ کیوں ہے؟ غصے کی کیا وجہ ہے؟ تو غصے کی وجہ یہ ہے کہ نکلنے میں تاخیر کرنا جن کے مٹنے کا سبب۔ اگر آپ لوگوں کو جا کر انہیں ان کے ماحول سے نکال کر ہمیں کے ماحول میں نہیں لائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ برائی کا ماحول میں پڑھ کر برائی کی طرف ایسے جائیں گے کہ پھر ان کا اسلام پر قائم رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ایک سیلاب ہے کفر کا جو باہر کرتے جا رہا ہے۔ اب ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی دعوت کرنے کی وجہ ہے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ ہمارے طویل عطا فرمائے، صحت و قوت کے ساتھ اس کی تقی عثمانی مدد والی کو صاف فرمائے۔ اور اچھی بات ہے، میں تبلیغ سے دو قسمیں ہیں، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ۔ فرض عین ہر فرد کے ذمے ہے دعوت دینا، کہ جو منظر کو دیکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس سے اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے، یہ زبان سے بدلے، ہر ایک کے ذمہ ہے۔ یہ فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے۔ اور فرض کفایہ کہ فرض کفایہ وہ ہے جو علماء کی ذمہ داری ہے، وعظ، نصیحت، تدریس، تعلیم، بیان، خطبات، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ہر علاقے میں چند علماء جو اس علاقے کے عوام کے لیے کافی ہو جائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ عوام الناس کی ذمہ داری ہے۔ دعوت دینا ہر فرد کے ذمہ ہے، عالم ہو یا نہ ہو، اور عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، ہر ایک کے ذمہ دعوت دینا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نکلنے میں داخل ہو پھر پھرنے کا فائدہ ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اور آپ پھرتے کیوں ہیں؟ سنیے میری بات ذرا توجہ سے، آپ پھرتے کیوں ہیں تبلیغ میں؟ یہ سوال آج مسلمان کر رہا ہے مسلمان سے، حالانکہ یہ سوال کافر نے کیا تھا آپ سے۔ پڑھیے حدیث پڑھی، روایت پڑھیے، کافر نے کہا تھا آپ سے کہ ہم مانتے ہیں آپ کی بات حق ہے، ہم جانتے ہیں آپ کا دین بہت اچھا ہے، مگر آپ پھرتے کیوں ہیں؟ آپ پھرا مت کریں، اپنی جگہ بیٹھیں، جن کو دین سیکھ رہا ہوگا آئے گا آپ کے پاس۔ نبی کے پھرنے پر کافر کو اشکال ہوتا تھا، آج مسلمان کے پھرنے پر اشکال ہو رہا ہے، آپ پھرتے کیوں؟ کہاں سے کہاں جا پڑے ہیں؟ سوچیے، اور کتنی بڑی جرأت کی بات ہے کسی مسلمان کا یہ کہنے کہ آپ پھرتے کیوں ہیں؟ کتنی بڑی جرأت، جبکہ بات کافر کہہ سکتا ہے، مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس راستے میں پھرنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اللہ کے امر میں ایسا کا ملفوظ ہے کہ اس راستے میں نکلنے میں کوتاہی کرنا موجب عذاب ہے، یعنی اللہ کے عذاب کو واجب کر دے گا اگر آپ نکلنے میں کوتاہی کریں گے۔ اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کسی بڑے سے بڑے جرم پر وہ نہیں ملے گی جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر پر ملے گی۔ پڑھیے تاج ممانی کا واقعہ پڑھیے پورا، 50 راتیں کیسی گزری ہیں ان سے، اللہ اکبر۔ یہ ایک امتحان تھا ان کا کہ اگر یہ پیچھے رہ گئے ہیں، ہم بائیکاٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ مدینہ چھوڑ دیں گے، کیا یہ مدینہ چھوڑ دیں گے؟ غسان بادشاہ نے انہیں اپنی طرف دعوت دی، لیکن بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں ایسی اجتماعیت تھی کہ اتنے برے حالات میں، اتنا سخت بائیکاٹ میں، جہاں کوئی مدینہ کا مرد عورت دین اسلام کے جواب دینے والا نہیں تھا، وہاں بھی انہوں نے بادشاہ کے خط آنے پر اور بادشاہ کے بلانے پر اپنی مرکزیت کو نہیں چھوڑا، نہیں مدینہ ہمارا مرکز ہے، مرکز نہیں چھوڑا۔ یہ ہے یہ ہے سوچنے کی بات، مرکز نہیں چھوڑا۔
ساری ناراضگیاں سارے اختلافات سب ایک طرف، لیکن ہم مدینہ چھوڑ دیں، جماعت چھوڑ دیں گے نہیں. اب غور کیجیے 50 راتیں کیسی گزری ہوگی اس پر. اللہ کے نبی ناراض، اللہ ناراض، کوئی سلام کا جواب دینے والے نہیں پورے مدینے میں. کیوں اتنا ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے؟ خدا نہ کرے کیا برا ہوگی. کیونکہ حضرت کا بیان میں ہے اس سارے ہنگامے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کو قیامت تک کے لیے بتلانا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنا یا اللہ کے راستے کے خروج کو چھوڑ دینا یہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب ہے. مسلمانوں کے بتانے کے لیے واقعہ پیش آیا. سمجھتے تھے اگر آج یہ کہے گا کہ میں آج ہی کل چلا جاؤں گا، تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا کابل مالک کے ساتھ ہوا ہے. پڑھیے اس کا بیان پڑھیے، اس کا بیان تو پڑھتے ہی اس سال کرتے ہیں. میرا بہت دل چاہتا ہے حیات الصحابہ اور معاشرہ کے بیانات ان دونوں کو پڑھے بغیر اس کام پر بصیرت ہو نہیں سکتی. آپ کیسے روک لیں گے اس بہتے ہوئے سیلاب کو جو باہر چلا جا رہا ہے جہنم کی طرف؟ آپ ان کا ہاتھ پکڑے بغیر، آپ غور تو کیجیے نا آپ کی سوچ کہاں ہے. حدیث میں آتا ہے مسلمان سب کے سب ایک کشتی کے سوار ہیں. اس کشتی میں کسی نے سوراخ کیا، مجھے آپ بتا دیجیے سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ ہے حدیث میں کہ ایک آدمی اعلان کرتے کشتی میں کوئی سوراخ نہیں کرے گا تو وہ بچ جائے گا؟ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا حدیث میں ہے ایک آدمی اعلان کرتے کشتی میں کوئی سوراخ نہیں کرے گا پھر جو سوراخ کرے گا وہ تباہ ہوگا، ہم تو بچ جائیں گے؟ کیسے بچ جاؤ گے؟ تمہیں کشتی میں سوار. کشتی میں جگہ جگہ پوسٹر لگا دیے جائیں کہ کوئی سوراخ نہیں کرے گا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، جو سوراخ کرے گا وہ مرے گا، یعنی آپ بھی مرے گا. تو میں نے کیا کہہ رہا ہوں، یہ روکنے والے نہ اڑ جائیں گے نہ تیر جائیں گے، یہ سب غلط ہوں گے. جو حدیث میں میں کہہ رہا ہوں، حدیث میں یہ ہے کہ اگر ان کشتی کے سواروں نے ان سوراخ کرنے والوں کے ہاتھ نہ پکڑے، میں جو کہہ رہا ہوں میری بات کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے. آپ کیسے پیغام تو پہنچانا ہے نا، دین کا پہنچا دو. میں حیران اس بات سے کہ ساری امت کو ایک کشتی کا سوال کہہ رہے اور سوراخ کرنے والوں کے ہاتھ پکڑنے والے کے بارے میں کہہ رہے اگر ان ہاتھ کے پکڑ لیے تو یہ بھی بچ جائیں گے، یہ بھی بچ جائیں گے، سوراخ کرنے والے بھی بچ جائیں گے. اور اگر ان ہاتھ نہیں پکڑے ان کے اور انہیں سوراخ کر دیا تو روکنے تو یہ سب کے سب ڈوبیں گے، چاہے اس میں عابد ہو، زاہد ہو، متقی ہو، دیندار ہو، کوئی جو سب ڈوبیں گے. آپ کی بات پڑھیے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اصل ضرورت اس کی ہے کہ میں فرد سے ملاقات کروں، ایک کے پاس چل کر جاؤں، میں اس کو سمجھا کر اس کو اس گڑھے سے نکالوں. ابو درداء فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے. آپ اگر اس کو نکلنے والے کو پر بیان کر لیں کھڑے ہو کر اس کے منڈے پر کوئی کی اور اسے کہ آپ باہر آ جائیے، آپ ہلاک ہو جائیں گے، تو کیا وہ اس سے وہ آپ کے بیان سے نکل آئے گا باہر؟ بولیے تو ہاں نام جواب تو دیجیے. اس کو سہارا چاہیے نا، اس کو سہارا چاہیے، اس کو بیان نہیں چاہیے آپ کا، اس کو سہارا چاہیے. تو میں یاد کرنا کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو تھکانا وہ اسرائی دعوت میں ہوا کرتا تھا. اسی لیے اللہ کا آپ پر رحم آتا تھا اور صحابہ کا آپ پر ترس آتا تھا. اور آپ اتنا تھکا دیتے تھے اپنے آپ کو ایک آدمی کو سمجھانے میں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کا رحم کھا کر آپ کا انبیاء علیہ السلام کا صبر یہ قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اگر میں ان کے انسان کو کے ساتھ آپ نے کیسی کوشش کی حضرت عمر کو غصہ آ گیا تو میں چھوڑیے اس کو، اسے میرے حوالے کیجیے، بات سے نگاہ کی، میں اسے جانے میں پہنچا دیتا ہوں. آپ کو عمر کی بات سے ناگواری ہوئی، آپ کا مزاج تھا کہ آپ کو کوئی بات بری لگتی تھی تو آپ ان سے روک لے جا کرتے تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں پریشان ہو گیا کہ آپ نے مجھ سے اعراض کر لیا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. آپ پھر بھی سمجھاتے رہے یہاں تک کہ احسان نے آپ کی بات کو قبول کر لیا. میں عمر اگر تمہاری بات مان لیا تو جہنم میں جاتا، آج اللہ نے اس کو بچا لیا میرے لیے.
اصل مسئلہ ساری امت کو جہنم سے بچانے کا ہے. آپ گشت اور خروج اور 4 مہینے اور قلعے اور بیرون اور اندرون اس سب کی بنیاد تو ہے نہیں ہمارے پاس. اس کی نکلوں میں کیا دوسرے میں نکلنے جو کام کی سب جو بنیاد ہے، اصل مقصد تھا امت کو اجازت سے روکنا اور امت کو جہالت سے نکالنا علم کے ذریعے. اگر وہ بنیاد نہیں ہے تو پھر آپ کو نکلنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ خود بھی نکلنا. اگر یہ بنیادی نہیں ہے عمل کرتے ہیں کہ اس راستے میں نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے. اس لیے مجمع جس درجے پر آ گیا ہے یہاں سے آگے بڑھنا ہے، یہاں سے آگے بڑھنا ہے. کیونکہ ہماری آپ کی منزل صحابہ ہیں اور عمومی صحابہ کی ترتیب یہ ہے کہ 6 مہینے مقام پر 6 مہینے بعد. یہ صحابہ کی ترتیب 6 مہینے مقام پر 6 مہینے بعد. یہ صحابہ کی ترتیب یہ سال کے اعتبار سے ہے. روزانہ کے اعتبار سے ترتیب یہ تھی کہ عادت بھی مسجد کا عادت بھی کمائی کون کرتا، آدھی رات مسجد کی آدھی رات آرام. یہ ترتیب صحابہ کے رات. ابھی آپ مت سمجھیے کہ آپ کسی معمول پر آ گئے ہیں. ابھی ہم اور آپ اس کام کے اعتبار سے ایک سفر میں ہیں. جی ہاں، منزل تو وہ ہے جہاں آپ راستے میں صحابہ کو چھوڑا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں نکلنے کو اللہ کا امر سمجھو. اور میں آپ سے یقینی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں اتنے فتنے آپ کے سامنے ہیں، آپ ان فتنوں سے لڑیں گے تو آپ ان فتنوں سے بچ نہیں سکتے. اگر آپ فتنہ ختم کرنا چاہیں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے، فتنہ ختم نہیں. میں بہت اہم بات ہے. ایسے فتنے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایسے فتنے آئیں گے جو ان فتنوں کو دور سے جھانکے گا وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. یہ حدیث میں ہے، میں جو روایت سے کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں. جھانکے گا صرف دور سے، فتنے کو دیکھنا چاہے گا وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. پھر آخر فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کا کیا راستہ ہے، کیا ذریعہ ہے؟ بہت کرے سیرت میں سب کچھ ہے نا. فتنوں کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی فتنے کی بات اٹھائے اور فتنے کا سوال اٹھائے تو اس کا علاج، اس فتنے کو دبانے کا علاج سنت یہ ہے کہ اسی وقت نکل جاؤ. میرا تو ساتھی چل رکھ چکا ہے، میرے تو جانے رکھ چکے ہیں، نہیں اسی وقت نکل جاؤ. اس لیے تاکہ میں دوسروں کو خیر پر لانے میں مشغول ہو جاؤں. ایسا نہ ہو کہ فتنہ پھیلانے والا مجھے کسی فتنے میں استعمال کر دے. کیونکہ جانے مشغول ہوتا ہے وہ دوسرے کام میں مشغول نہیں کیا جاتا. اپنے آپ کو مشغول کر لو، اپنے آپ کو مشغول کر لو کام میں لے جاؤ. پر میں ایک صاحب آئے میرے پاس کچھ مسائل لے کر کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا کہ جب تمہارے پاس یہ کام مسائل لے کر آئے تھے تو تم نے تو گشت کیا نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے کہا ہوگا کہ میں تو گشت کر چکا ہوں، تو 2.5 گھنٹے دے چکا ہوں، نصیب آئے بیٹھ جاؤ بات کر. میں تو سمجھ تو کر چکا ہوں. میں نے کہا اس بات لانے والے سے اسی وقت کہتے کہ آؤ چلو میں گشت کے لیے جا رہا ہوں. آپ سے کہیں تو 2.5 گھنٹے دے چکا مسجد کو، اب تو میرا وقت فارغ ہے. یہ جو فارغ وقت ہے یہی آپ کے فتنے کا سبب ہے. جب آپ کے پاس کوئی آج مصبح لے کر آئے کہ جی فلاں بات کیا چلو میرے ساتھ چلو. یہاں ہمارے یہاں اتنی زر کی ساری پٹی ایسی ہے کہ یہاں کسی مسلمان کو کلمہ یاد نہیں ہے. آج میرے ساتھ انہیں کلمہ سکھا دیں. جیسے ہی کوئی تم سے کوئی اس طرح کی بات کہے آ جاؤ میرے ساتھ ذرا کلمہ سکھا. میرے پاس فرصت کہاں ہے، میرے پاس فرصت کہاں ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں اگر آپ روزانہ صرف 10 آدمیوں کو کلمہ سکھانے اور نماز سکھانے کی کوشش کریں آپ کو کھانے کا وقت نہیں ملے گا. دکان کارخانے سے بہت دور کی چیز آپ کرتے دیکھیے. ایک بوڑھے آدمی کے کلمے کے الفاظ درست کرانے میں آپ کو گھنٹہ بھر لگ جائے گا کم سے کم. کہنا خبر
نہیں نماز کی نہ کلمے کی، اور آپ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم فتنہ ختم کریں گے. آپ فتنہ ختم کرنے والے نہیں ہیں، آپ فتنہ پھیلانے والے ہیں. اگر آپ فتنہ ختم کرنا چاہتے تو آپ سنت پر عمل کرتے. حضرت صاحب نے باب قائم کیا ہے فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے دعوت کے کام میں مشغول ہونے میں جلدی کرنا. یہ جو نام قائم کیا نکلنے میں جلدی کرنا فتنے کو ختم کرنے کے لیے. ہاں آپ بیٹھے ہوئے دکان پر کوئی آ جائے گا آپ کے پاس، ہاں جی فلاں بات کیا تھی فلاں بات کیا تھی، چلو آپ بتاؤ آج تم نے کتنا قدر پڑھوایا، آج کتنے سے ملاقات ہوئی. آدمی کام کی بات شروع کرے. اگر وہ آدمی کام کا ہے تو آپ کے کام کی بات کرے گا، اور اگر اس کا مزاج کام کا نہیں ہے تو آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. ایسے فتنے سے بچنے کے لیے اپنی کام کی مشغولی کو بڑھانا سنت ہے. یہ میں تو حدیث سے کہہ رہا ہوں، جو حدیث میں ہے وہ آپ کر رہا ہوں کہ فتنہ پھیلانے والوں کی باتوں سے رکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اپنے کام کی مشغولی کو بڑھا دیں. تقاضا نہیں ہے، تقاضا پیدا کر دیں. ایک صاحب کچھ دیکھا کوئی کام نہیں، اسی دکان میں بیٹھ گئے اس کی باتیں کر لی، اس دکان میں بیٹھ گئے اس کی باتیں کر لی، کچھ تھوڑی دیر غیبت کر لی. اب وہ بیچارہ دکاندار پرچون کی دکان اس کی حساب لگانا ہے چیز کا، تھوڑی تھوڑی چیزوں کو لکھنا اور اپنے ادارے کا جمع خرچ کرنا. مشغولی بہت ہوتی ہے پرچون دکان والی، اس لیے کہ گھر کی دروازے کی شام تک کی ضروریات ساری دکانوں پر ہوتی ہیں. وہ ایک آ کے بیٹھ جاتا تھا، ہاں بھائی وہ سارا مسئلہ کیا تھا، وہ فلاں گھر کا مسئلہ کیا تھا، تو میرے گھر کا مسئلہ یہ تھا. اب اس کا حساب بھی لے جاوے دکان کا اور گاہک بھی آگے چلے جاوے، وہ باتوں میں لگا رہے. اس کا بڑا نقصان ہوا اپنے کاروبار میں. اس کے سمجھ میں کچھ نہ آیا، اس نے اندر سے ایک بوری اٹھا کے لایا، مرچ کی خالی بوری، اور لا کے جھاڑی وہاں دور سے اس کا جو مرچ کا جھٹکا لگا اس آدمی کو تو وہ اٹھ کے چلا گیا. کیا کرتا ہے میرا وہ ضائع کرتا ہے آ کے، کام کچھ ہے نہیں اس کا، جو ہم کام کرنے والے ہم نہیں کام کرنے دیتا. تھوڑی دیر اگلے دن گھر آ کے بیٹھ گیا، بات شروع کر دی. میں نے کہا ہاں بھائی آج دکان کی صفائی رہ گئی میری، ہاں بتاؤ بات کرو. پھر لا کے اندر سے ایک تھوڑی اس کی مرچ کی خالی وہ جھاڑی اور مرچ کا جھٹکا رکھ دو، کیونکہ وہ اس کا ذمہ یہ کام ہو تو عادی ہو گیا اس کا. پھر دھچکا لگا چلا گیا. کیا بات ہے، میں نے کسی سے کیا بات، یعنی وہ ضائع کرتا ہے ہمارا. میں سب صاف کہتا ہوں آپ سے، جو کام کرنے والا عملہ ہوگا وہ تو کام کی بات کرے گا، جو کام کرنے والا نہیں ہوگا وہ ایک طرف ہو جائے گا. اس لیے سیرت میں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سیرت میں یہ ہے کہ اگر کوئی فتنے کی بات پیش آئے تو اپنے اللہ کے راستے کے خروج کو بڑھا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کی بات اٹھانے والے عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کے سردار کی ایک فتنے کی بات اٹھانے والے نے کہ ہم عزت والے ذلت والوں کو نکال کے باہر کر دیں گے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس بات کو ختم کرنے کے لیے آپس میں اس کے تذکروں میں ساتھی نہ پڑے، اس کے لیے نکلو. فوراً چلایا، سارا دن چلایا، ساری رات چلایا، اگلے سارا دن چلایا، ساری رات چلایا. صحابہ تھک کے چور ہو گئے. 2.5 دن چلا کے اتنا تھکا دیا صحابہ کو کہ صحابہ گرم ریت پر گر کر سو گئے. لیٹ کر نہیں، گر کر سو گئے. ہر ایک نے اپنے آپ کو گرایا سواری کے اوپر سے. اتنی طاقت نہیں تھی صحابہ میں کہ رکاوٹ پہ رکھ کے ادھر سے جو جہاں گرا وہاں گرم ریت پر گر گئے. کیوں کیا ایسا فرمایا؟ آپ کو خود فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارا ذہن اس بات سے ہٹے. فطروں کا علاج کیا، یہ صاف فرمایا حدیث میں کہ فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو 3 کام کر لو. دیکھو کتنی عجیب حدیث ہے. تو روایت میں ہے کہ اجتماعیت کو لازمی پکڑ لو، فتنہ سے بچنا چاہتے ہو تو اجتماعی کر لو. اور دوسرا حکم ہے کہ عموم میں رہو. اور تیسرا حکم یہ ہے فتنوں سے بچنے کے لیے کہ مسجد کو لازمی پکڑ لو. فتنے آئیں گے لیکن مسجدوں میں فتنے داخل نہیں ہوں گے، تو مسجدوں کو لازمی پکڑ لو
عمومیت کو لازم پکڑ لو اور اجتماعیت کو لازم پکڑ لو. یہ آپ نے کتنا سمجھنے کا راستہ بتایا. یہ ہماری آپ سب سے درخواست ہے. قربانی یہ نہیں ہے کہ میں تو یہ کر کے خالی ہو گیا، نہیں. تو قربانی کا چبوترا نہیں بنانا ہے. قربانی کی تو سیڑھیاں ہیں، کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو. سارا عالم ہمارے سامنے ہے. اگر بیرون بن چکا ہے تو کیا بات لگ چکا ہے. بیرون جا کر دوبارہ جانے کا تقاضا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ پچھلا خروج بچے لکھے اصولی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ، جس بندے کا جو عمل قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اگلے عمل کی توفیق خود دیتے ہیں. اس لیے نماز کا بھی، طواف کا بھی، حج کے بارے میں صاف لکھا ہے میں نے کہ جس آدمی کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کو اگلے حج کا تقاضا ہوتا ہے. اس لیے انسان سے بات کر رہا ہوں آپ سب سے، ہر سال 4 مہینے لگانے والے اور ساری عمر، میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے علاوہ جو بھی کہ ہر سال 4 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال 4 مہینے اپنے ملک میں، اپنے صوبے میں، اگلے سال کے 4 مہینے ہندوستان کے کسی صوبے میں تقاضے پر، تیسرے سال کے 4 مہینے باہر کے کسی ملک. یہ ترتیب ہے. میں تو دین سیکھ چکا ہوں نا، میں کیوں لکھوں. میں کہہ رہا ہوں میں دین سیکھنے کا یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ تو ابتدائی حصہ ہے. تبلیغ کا خروج کا ابتدائی مرحلہ ہے دین سیکھ لینا. اور جیسا کہ مشہور بات کر رہا ہوں، بالکل نہیں کر رہا ہوں. اب بچے کا جس طرح علی بادہ سیکھنا ہوتا ہے کسی جو ہے مکتب میں یا کسی نرسری میں، وہ ہے حیثیت سبھی میں رہ کر نماز اور روزہ اور مسائل اور دین سیکھ لینے کی حیثیت ہے. خروج اقامت دین کے لیے، خروج امت کو جہنم سے بچانے کے لیے خروج. اس لیے میرے بزرگ دوستوں، پورا مجمع آج اس کا عزم کر لے کہ انشاءاللہ سال میں 6 مہینے یا کم سے کم ہر سال جاتے انشاءاللہ. سال میں 6 مہینے یا کم سے کم ہر سال جاتے. اور ہم سے اچھا فیصلہ کر لے 1 سال 2 سال 4 مہینے اپنے ملک کے اندر مشورے سے، اور تیسرے سال 4 مہینے باہر کے ملک میں. ہر تیسرے سال باہر کے تقاضوں پر 5 مہینے کے لیے جماعتیں بنا کر نہیں کرنا چاہیے. مطلب اپنی ذات کرنی ہے. تعلیم و تعلیم جان سے بچانا اس امت کی ذمہ داری ہے. پورا مجمع نے اللہ آپ کو بے انتہا جزائے خیر دے. اور واقعی اس طرح جم کر بات سننا یہ پرانوں کی ہی استعداد اور مزاج ہو سکتا ہے. جس طرح آپ نے جم کر بات سنی ہے، میرا دل زیادہ اس طرح سکون کے ساتھ تشکیل ہو. حلقہ وار، جماعت وار افراد، سب سے پہلے بیرون آپ کا پرانوں کا مجمع ہے، آپ حضرات سے پہلے بیرون سے جماعت وار فرمائے حلقے